اور بڑے تعجب کی بات ہے نا کہ ہم اگر ایک چند ہزار پہ ملازم رکھتے ہیں، تنہا پہ ملازم رکھتے ہیں ہم، اور اگر وہ ہماری بات نہیں مانتا، وہ ہمارے معیار پہ نہیں اترتا، وہ جس کام کے لیے رکھا ہے وہ کام اگر وہ صحیح نہیں کرتا تو ہم اسے ڈانٹتے بھی ہیں، اس سے ناراض بھی ہوتے ہیں اور اسے نوکری سے نکال بھی دیتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، وہ اللہ کتنی کریم ذات ہے کہ ہم اس کی نافرمانیاں کیے جاتے ہیں، وہ ہم سے ناراض بھی نہیں ہوتا، ہم پہ رزق بند بھی نہیں کرتا، ہمیں پھر بھی اپنی نعمتوں سے نوازتا رہتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف واپس آئے گا۔ ہم روز کتنی اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، چھوڑیے باقی، شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا، لعنت کا توپ اس کے گلے میں ڈال دیا، لائن بن گیا۔ میرے بھائی ذرا غور کرنا، ہم روز کے کتنے سجدے چھوڑتے ہیں، کتنے سجدوں سے ہم روز انکار کرتے ہیں۔ ذرا حساب کیا ہے کہ دن میں 5 وقت کی نمازیں ہیں، جب اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا آتی ہے، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہماری جبین اس کے آگے جھکتی ہے؟ میرے بھائی دکھ ہوتا ہے، تھک گیا ہوں اب۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے نا کہ میں اس کے پاؤں پکڑوں وہ نمازی ہو جائے گا، اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم کھانی نہیں چاہیے، میں اس کے لیے تیار ہوں، میں آپ کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں۔ اللہ کا واسطہ ہے نمازی ہو جائے، اللہ سے تعلق بنا لو۔ جب اللہ سے تعلق بنتا ہے نا تو پھر کہیں اور جان ہی نہیں دیتا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، جب اللہ سے تعلق ٹوٹتا ہے تو پھر در در کی ٹھوکریں مقدر بنتی۔ میرے بھائی بتائیے نا، میرے بس میں کیا ہے، میرے اختیار میں کیا ہے؟ مجھے اپنا سر درد ہو جائے میں دور کر سکتا ہوں، مجھے بخار ہو جائے میں دور کر سکتا ہوں، یہ میرا ہاتھ ہے، اٹھتا ہے اللہ کے حکم سے، نیچے ہوتا ہے۔ اب میرا اللہ میرے ہاتھ کو یہاں روک دے، میرا کیا چارہ؟ اپنے اللہ سے تعلق بنائیے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، منت کرتا ہوں، نماز کی طرف آ جاؤ۔ تمام مسئلوں کا حل نماز میں ہے۔ گھر میں سکون نہیں ہے، نماز پڑھیے، اپنے گھروں کو سجدہ گاہ بنائیں۔ میرے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سجدہ ہوتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتیں داخل ہوتی ہیں۔ اور پھر آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی دیکھ لیجئے، فرض نماز مسجد میں ہے، باقی ساری نماز، فرض نماز مسجد میں، باقی ساری نماز گھر میں ہے۔ رزق کی تنگی ہے میرے بھائیو، سجدہ کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے عیال زیادہ ہیں، بچے زیادہ ہیں، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے،
تو آقا نے فرمایا ابو ہریرہ سجدوں کی کثرت رزق کو بڑھا دیتی. میرے بھائیو آئیے تو صحیح، کبھی اللہ کے حضور آئے تو صحیح، کبھی اللہ سے مانگے تو صحیح. باقی سارے جتنے بھی اعمال ہیں نا، جتنے بھی اعمال ہیں باقی سارے، وہ اللہ نے جبریل کے ذریعے زمین پہ اتارے. روزے کا حکم آیا جبریل کے ذریعے زمین پر. ذرا غور کیجئے اس چیز کو، اس میں حکمت کیا ہے. زکوٰۃ کا حکم آیا زمین پر جبریل کے ذریعے، حج کا حکم آیا زمین پر جبریل کے ذریعے، جہاد جیسے عمل کا حکم آیا زمین پر جبریل کے ذریعے. لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے آسمانوں پہ بلایا کہ نمازیں فرض ہو گئی. ایک مثال سے واضح کرتا ہوں اس کی اہمیت کو. اللہ جبریل کے ذریعے زمین پہ اتار سکتے تھے، لیکن اللہ نے آسمان پہ بلایا، ملاقات کی، اور اس کے بعد نماز فرض کر دی. مثال دیتا ہوں، اس سے واضح کرتا ہوں. آپ کی شادی، آپ میں سے کسی ایک کی شادی ہے، وہ اپنی شادی پر کسی بہت اپنے جگری دوست کو بلانا چاہتا ہے. اس کے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ ہے کہ وہ اپنا شادی کارڈ اسے بذریعہ ڈاک بھیجے گا، پوسٹ کر دے گا، ٹی سی ایس کر دے گا کہ ہاں ٹی سی ایس کر دیا، پوسٹ کر دیا اپنے دوست کے ایڈریس پہ. اور دوسرا ہے اس دوست کو اپنے گھر بلائیں، کھانا کھائیں، اس کے ساتھ گپ شپ کریں، اور پھر اسے کارڈ تھما دیں کہ فلاں تاریخ کو میری شادی ہے، یہ میرا شادی کا کارڈ ہے، یہ میرا انویٹیشن لیٹر ہے، آپ نے ضرور آنا ہے. اب بتائیے نا میرے بھائی، وہ کس میں بہانہ کرے گا؟ وہ پوسٹ والے میں بہانہ، وہ جو ٹی سی ایس کی ہے اس میں بہانہ، اور اس کا یہ ایکسکیوز مانا بھی جائے گا. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کا ولیمہ جس دن تھا اس کے دوسرے دن مجھے ڈاک ملی، اس کے تیسرے دن مجھے ڈاک ملی، آپ کا ولیمہ دن کو تھا، شام کو مجھے ڈاک ملی، اس لیے میں نہیں آ سکا. جو دوسرا طریقہ ہے، گھر پہ بلایا، اب اس میں کوئی بہانہ نہیں ہے. پھر بھائی نماز میں کوئی بہانہ نہیں ہے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھیں، انگلی کے اشارے سے پڑھیں، لیکن معاف. وضو نہیں کر سکتے، تیمم کیجئے، معاف نہیں ہے، کسی حال میں معاف نہیں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اے داؤد زمین والوں سے کہہ دو کہ اگر وہ میری محبت چاہتے ہیں تو سجدوں کی کثرت کریں، اپنی جبین کو میرے سامنے جھکا دے، میں ان سے محبت کرنا شروع ہو جاؤں گا، میں ان کا انیس ہو جاؤں گا، میں ان کے ساتھ ہو جاؤں گا. اور اے داؤد، جو شخص اپنی جبین کو میرے سامنے جھکا دیتا ہے میں اس پہ 3 انعام کرتا ہوں. پہلا انعام کہ اس کے دل کو اپنے نور سے بھر دیتا ہوں. اللہ اکبر. میرے بھائی جسے یہ مل جائے اسے اور کیا چاہیے. لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ نماز پڑھی، علماء ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں 5 وقت کی نماز فرض ہے، نماز پڑھی. یہ مسلمان کو کہنے والی باتیں.
اور یہ تو نان مسلم کو کہا جاتا ہے کہ نماز کی طرف آئیے، یہ ان کو تبلیغ کی جاتی ہے نماز کی طرف آئیے۔ لیکن میرے بھائی یہاں دکھ ہے، افسوس ہے، 12-13 سال ہو گئے، اللہ کا واسطہ ہے نمازی ہو جاؤ، اللہ کا واسطہ ہے نمازی ہو جاؤ، ہاتھ بھی جوڑے، اب میں پاؤں پکڑنے کو بھی تیار۔ میرے بھائی آپ نماز پڑھیں گے تو میرا کیا، وہ آپ نہیں پڑھیں گے تو میرا کیا نقصان ہے؟ میں نے اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے۔ لیکن میرے بھائی یاد رکھیے، میں نے پچھلے سیشن میں بھی کہا تھا قبر میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہو۔ تو داؤد علیہ السلام سے اللہ فرماتا ہے کہ اے داؤد، جو لوگ اپنی جبینوں کو میرے سامنے جھکا دیتے، جو میرے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، میں ان پہ 3 انعامات سے نوازتا ہوں۔ پہلا انعام یہ ہے کہ ان کے دل کو اپنے نور سے بھر دیتا، ان کا دل پھر اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ میں انہیں اتنا عطا کرتا ہوں کہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے یہ بہت کم ہے، اس سے کئی گنا زیادہ عطا کر دیتا ہوں۔ اور تیسرا اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ جو شخص میرے سامنے سر بسجود ہوتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کا دل میں وہ چیزیں، اس کے دل میں وہ چیزیں میں ڈال دیتا ہوں جو دوسرے لوگوں سے مخفی رکھتا ہوں۔ اس کے دل کو میں روشن کر دیتا ہوں، اس کے دل میں وہ چیزیں میں ڈال دیتا ہوں جو دوسرے لوگوں سے چھپائے رکھتا ہوں۔ میرے بھائی نماز کی طرف آئیے۔ میں 5 دن بلاؤں، میں 3 دن بڑھاؤں، دوڑے چلے آتے ہو، نہ گئے تو کیا قیامت ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اتنے بے بس انسان کے لیے دوڑے آتے ہو جسے نہ ہی اپنی سانس کا اختیار ہے، نہ اسے یہ پتا ہے کہ یہاں سے اٹھ سکے گا کہ نہیں، اسے اپنا سر درد ہو جائے دور کرنے پہ قادر، دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ میرے بھائی میرا سر درد ہو جائے میں اپنا سر درد دور کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ کون ہے کرنے والا؟ اور میرا اللہ دن میں 5 بار پکارتا ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ ہمارے کانوں پہ جون تک نہیں لگتی، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ بہانے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بہانے کیا ہوتے ہیں؟ طبیعت خراب تھی اس لیے، کپڑے خراب تھے اس لیے۔ میرے بھائی کپڑوں کا ایک ہی جوڑا ہے، وہ جی وضو نہیں رہتا، یہاں کہہ رہے ہوتے یار پانی نہیں ہے، ختم ہو گیا پانی، کپڑوں کا آپ کے پاس ایک ہی جوڑا ہے۔ اگر یہ معاف ہونا ہوتی تو کربلا میں ہو جاتی، وہاں تلواروں کے سائے میں یہ ادا نہ ہوتی۔ میرے بھائی اللہ کا واسطہ ہے، ہاتھ جوڑتا ہوں، نمازی ہو کر وہاں کوئی بہانہ نہیں چلنے والا۔ یہ بہانے یہاں نہیں چلتے، وہاں کیا چلیں گے؟ آپ کا دل لگتا ہے نہیں لگتا، نماز تو بہرحال پڑھنا پڑے گی۔ ہمارا اصول ہے نا کہ جو طالب علم، جو اسٹوڈنٹ پورا سال کلاس میں حاضر رہے، بھلے وہ نالائق، لیکن اس کی حاضری مکمل ہو نا۔ اب اس نے پیپر دیے، پیپرز میں وہ فیل ہو گیا، اس کے 27 نمبر آگے، 28 آگے، 30 آگے، تو اسے گریس مارک دے کے 3 4 5 گریس مارک اپنی طرف سے دے کے اسے پاس کر دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ ریگولر تھا،
پورا سال حاضر رہا ہے، اس کی حاضری مکمل ہے، لہذا اسے فیل نہ کیا جائے، اسے پاس کر دیا جائے۔ یہ تو ایک عام پروفیسر کا، ایک عام ٹیچر کا اصول ہے۔ جو محکمہ تعلیم سے ریلیٹڈ یہاں لوگ بیٹھے انہیں یہ پتا ہے۔ میرے بھائی یہ تو ایک عام انسان کا اصول ہے کہ اگر بچہ حاضر رہا تو اسے پاس کر دیتے۔ میرے بھائی اگر اس کریم ذات کے حضور حاضری لگتی رہے تو کیا وہ پاس نہیں کرے گا؟ وہ تو کریم ذات ہے، اس کے حضور جھکو تو صحیح، اس سے مانگو تو صحیح، اس کے دروازے پہ جاؤ تو صحیح۔